آخری رات پہ بہت اسپیکولیٹ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے جی عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس جانا چاہ رہے تھے، جنرل باجوہ کو سیک کرنا چاہ رہے تھے۔ جو اسپیکولیشن تھی کہ جنرل باجوہ کو فارغ کیا جا رہا ہے وہ اسی وقت تھی، بالکل وہ اسپیکولیشن چل رہی تھی۔ کبھی عمران خان نے نہیں چاہا کہ وہ سیک کر دیں جنرل باجوہ کو؟ حکومت کا ایسا نہیں تھا، میں تو اسپیکر تھا نا، مجھے علم نہیں ہے۔ آپ پر ذاتی حیثیت میں بڑا پریشر تھا اور آپ لفٹ چڑھ رہے تھے اعزاز سید صاحب سے، اور ہمارا آپ کا انٹریکشن جب ہوا تو آپ کافی پریشر میں تھے۔ اس دن ہماری میٹنگ ہوئی، خان صاحب نے چیئر کی، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے ریزائن کرنی ہے خان صاحب کے مشورے سے۔ آپ نے؟ میں نے اس کی وجہ کیا تھی؟ مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ میں کہوں گا کہ عمران خان جو ہے نا مزید وزیر اعظم نہیں رہے۔ جنرل فیض پشاور کے کور کمانڈر لگ گئے، شہباز شریف صاحب سے رابطے میں آ گئے اور انہیں گارنٹیاں دیتے رہے کہ مجھے آپ آرمی چیف کے لیے کنسیڈر کریں، میں پیسز میں کرش کر دوں گا پی ٹی آئی کو۔ میرا تعلق نہیں تھا، میں چونکہ اسپیکر تھا، آئی بھی جو ہے نا رپورٹ ہی کرتی ہے صرف پرائم منسٹر کو۔ کسی سٹیج پہ آپ کو لگا ہو کہ عدم اعتماد روکی جا سکتی ہے یا عمران خان مینیج ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے؟ اسپیکر کا رول بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، وہ حکومت کا حصہ نہیں ہوتی۔ لیکن اسے یہ تو ہیٹ پہنچتی ہے نا کہ میرے نیچے جو نظام چل رہا ہے جس کا میں کسٹوڈین ہوں وہ ڈوبنے والا ہے، عدم اعتماد کے ذریعے میرا پرائم منسٹر ہی جا رہا ہے تو میں اسپیکر کیسے رہوں گا؟ مجھے اندازہ ہو گیا کہ گیم ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ ایم کیو ایم سے ملتے تھے، وہ میٹنگ میں ایک بات کرتے تھے، جب میٹنگ سے باہر ہوتے تھے کہ جناب ان سے بات کرو، اس طرح کرتے تھے، ان سے بات کرو۔ اسپیکر تھے آپ تو آپ پہ شاید آپ نظام کو لپیٹ دیتے ہیں، آپ پہ ایلیگیشن ہی یہ ہے کہ آپ جو نظام ہے اسے لپیٹ دیتے ہیں۔ آپ نے پہلے قومی اسمبلی ڈیزالو کر دی، بعد میں پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دی، تو آپ نظام کے ساتھ رہنا ہی نہیں شاید چاہتے، یا جو رائے آتی ہے، جو طاقتور حلقے یا موجودہ گورنمنٹ یہ رائے جو رکھتی ہے، میں وہ آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں کہ وہ تو نظام کے ساتھ ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا پھر جواب؟ دیکھو نظام کس کو کہتے ہیں؟ نظام اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ آئین کے مطابق چلتے ہیں تو وہ نظام ہے۔ اگر آپ آئین کو سبوتاژ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ ڈسٹرکشن کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے جو اسمبلی توڑی تو اسمبلی کے بعد نیا الیکشن ہونا تھا نا، 90 ڈیز کے اندر نیا الیکشن ہونا تھا۔ الیکشن ہو جاتے نا، عوام سے نیا مینڈیٹ لیا جاتا۔ دنیا میں نہیں ہوتا کہ وہ مینڈیٹ لے جاتے۔ اچھا پنجاب میں اور کے پی میں اگر ہم نے اسمبلی توڑی تو یہاں الیکشن نئے 90 ڈیز میں نظام تو انہوں نے توڑا کہ انہوں نے نہ آئین کا پرواہ کیا، نہ جو ہے نا سپریم کورٹ کے فیصلے کی پرواہ کی۔ تو ہم تو سسٹم اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپشن استعمال کیے۔ جب آپ نے قومی اسمبلی ڈیزالو کرنا تھی تو آپ بھی آن بورڈ تھے؟ عمران خان صاحب کو پتہ تھا، علوی صاحب کو پتہ تھا، آپ کو پتہ تھا، فواد چودھری صاحب کو پتہ تھا، ان چار کے علاوہ کسی اور کو بھی پتہ تھا، یا بالکل یہ سینہ بسینہ گزر تھا جو آگے کہیں اور کسی کو نہیں اندازہ تھا؟ دیکھیے ایک لمبی بات ہے اور اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور ہمیں جب یہ اندازہ ہو گیا کہ بیرونی مداخلت ہو رہی ہے اور اس کی بنیاد پہ جو ہے نا ہمارے لوگوں کی وفاداری جو ہے نا وہ خریدی جا رہی ہے، تو اس وقت ہم نے بہتر سمجھا کہ ابھی وقت ہے کہ عوام کے پاس جو ہے نا واپس جائے اور عوام اپنی نئی لیڈرشپ جو ہے نا چنے۔ یہ عوام کا حق، یعنی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کوئی یہ تو نہیں کیا کہ ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ اپنے پنشمنٹ ڈیٹ لیں، عوام کے پاس جائے اور عوام اپنی نئی لیڈرشپ چن لیں۔ ہم تو عوام کے پاس جا رہے تھے، ہم تو صرف اپنا نہیں، ہم نے عوام کی عدالت میں اپنا کیس پھینکنا تھا، تو انہوں نے عوام کی عدالت نہیں مانی۔ جب اسمبلی آپ ڈیزالو کر چکے تو اس رات ڈی جی آئی اس وقت کے اور جنرل باجوہ اور آپ کی کابینہ کے لوگ سارے، آپ بھی شامل تھے، وہ سارے بیٹھے، تو کیا ڈسکس ہوا، کیا ڈسکشن ہوا؟ جنرل باجوہ نے کیا آفر کیا آپ کو؟ بہت ساری چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں، آلریڈی ریکارڈ پہ آ چکی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو بتا سکیں جو پاسبل ہے آپ کے لیے، کیا ڈسکشن نہیں، ہوا؟ اس قسم کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، وہ تو ایکسٹریم پوزیشن تھی۔ جب اسمبلی ڈیزالو ہوئی اور جس طرح سب کچھ چلا تو ہم تو بس تیار تھے کہ ابھی ہم عوام سے مینڈیٹ لیں، باقی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جو منصوبہ بنایا تھا وہ اپنے منصوبے کے مطابق چل رہے تھے۔ ہم نے ہمیشہ جو بھی اقدام کیا ہے ہم نے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے کیا ہے، اور ہمارا یہ جو موقف تھا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ اب عوام فیصلہ کرے کہ ہمارا موقف ٹھیک ہے یا جو اس وقت حکومت میں اس کا موقف ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کا موقف ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے دیکھو یہ عوام کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، نہ عوام کو کوئی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب کوئی اس قسم کا دنیا میں ہوتا ہے وہ اس کے لیے ریفرینڈم ہو جاتے ہیں، عوام سے رائے دی جاتی ہے،
جب آپ اپنے عوام کو عزت نہیں دیں گے تو وہ قوم ہی نہیں بنے گا. آخری رات پہ بہت اسپیکولیٹ ہوتا ہے, بہت ڈسکشن ہوتا ہے. کہا جاتا ہے جی وہ کہ اپنا عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس جانا چاہ رہے تھے, پارلیمنٹ ہاؤس جا کے وہ اناؤنسمنٹ کچھ دینا چاہ رہے تھے. بہت ساری افواہیں ہیں کہ جنرل باجوہ کو سیک کرنا چاہ رہے تھے. یہ افواہیں, ان میں حقیقت کتنی ہے اور یہ افواہیں کتنی ہیں, یا ہو سکتا ہے آج سے 10 سال بعد آپ کوئی اور بات کر رہے ہوں اور وہ مختلف بات ہو. تو کوئی ایسی بات جو آپ تھوڑا ہنٹ دے دیں, کچھ بتا دیں, یا کوئی زیر لب مسکرا دیں, کچھ تو کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے اصل میں ہوا کیا ہے. دیکھو پارلیمنٹ میں تو خان صاحب اگر کوئی کرتا تو کیبنٹ کر سکتی تھی نا, اور کیبنٹ میٹنگ تو پی ایم ہاؤس میں ہوئی اس دن, اور جو اسپیکولیشن تھی کہ جنرل باجوہ کو فارغ کیا جا رہا ہے وہ اسی وقت تھی, بالکل وہ اسپیکولیشن چل رہی تھی. لیکن کوئی انٹینشن مجھے نظر نہیں آ رہی تھی کہ کوئی انٹینشن تھی, جسٹ اٹ واز اے اسپیکولیشن. کبھی عمران خان نے نہیں چاہا کہ وہ سیک کر دیں جنرل باجوہ کو؟ دیکھو میں تو چونکہ حکومت کا حصہ نہیں تھا, میں تو اسپیکر تھا نا, مجھے تو جو پارلیمنٹ میں بیٹھتا تھا مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل. لیکن جب اجلاس ہوا کیبنٹ میں تو اس میں تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا. آپ پر ذاتی حیثیت میں بڑا پریشر تھا, آپ پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداریوں میں ہمارے پاس سے جب گزرے اور آپ لفٹ چڑھ رہے تھے اعزاز سید صاحب سے, اور ہمارا آپ کا انٹریکشن جب ہوا تو آپ کافی پریشر میں تھے. کیا چل رہا تھا, کوئی ایسی بات جو, اب تو کافی دور بدل گیا, اب تو کافی چیزیں بدل گئی, اب تو بڑی پوزیشنز بدل گئیں, اب تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ وہ نہیں رہے, تو کوئی بتائیں, آپ بتائیے کیا ہوا تھا. نہیں اس وقت کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی, وہ بس میں نے مائنڈ میک اپ کیا تھا جب میں ادھر سے آ رہا تھا, تو ہم نے فیصلہ کیا تھا چونکہ خان صاحب نے وہ میٹنگ چیئر کی تھی, ہمارے 19-20 منسٹر تھے ہمارے ساتھ ادھر میٹنگ میں, جو اس میں بھی بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے ریزائن کرنی ہے خان صاحب کے مشورے سے. آپ نے؟ میں نے اس کی وجہ کیا تھی, ریزائن کی وجہ؟ ریزائن کی وجہ بنیاد یہ تھی کہ میں نے خان صاحب کو اناؤنس کیا تھا ایز اے پرائم منسٹر. آپ وجہ وہی بتائیے گا جو آپ نے جب کتاب لکھنی ہے اس میں جو لکھی ہوگی, اور یہ جو ہوگی وہ سیم نکلیں. یہ نہ ہو میں اس دن کتاب سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں اور یہ انٹرویو چلا کے کہوں کہ آپ اس وقت کوئی بات ایسی جو آپ بتا سکیں. نہیں وہ بس آپ کی پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, میں سمجھ رہا ہوں. میں اس وقت بھی سوچ رہا تھا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ میں کہوں گا کہ عمران خان جو ہے نا مزید وزیر اعظم نہیں رہے. نہیں ایسی وجہ تو نہیں تھی کیا کہ آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ اس کو پرولونگ کر لیں, کچھ 3-4-5 دن چلا لیں؟ نہیں اس وقت تو کوئی اس قسم کی بات تھی. لیکن آپ پہ ذاتی حیثیت میں پریشر بہت آیا, بہت اہم لوگوں نے آپ پہ بڑا پریشر آپ کو دیا, اور پھر مجبوراً آپ کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑ گیا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا, کوئی چارہ نہیں تھا. نہیں دیکھیے میں وہی کرتا ہوں, میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا, اور آپ کے ابھی کہہ بھی رہے کہ وہ لوگ رہی بھی نہیں ہیں. میں آپ کو بالکل وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن ہماری میٹنگ ہوئی, خان صاحب نے چیئر کی, اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ میں نے ریزائن کرنا ہے, اور بس وہی فیصلہ ہوا کہ میں نے ریزائن کیا, اور میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے عمران خان اور پارٹی کے مشورے سے کیا. آئی بی کیونکہ کان اور آنکھیں ہیں وزیر اعظم کی نا, اور آپ کیونکہ کابینہ تو نہیں ہیں, اس سے بھی بڑھ کر ہیں, اسپیکر بھی ہیں اور قریبی بھی ہیں, بہت کلوز ہیں. اور جنرل فیض پشاور کے کور کمانڈر لگ گئے, تو بطور پشاور کور کمانڈر اس دوران شہباز شریف صاحب سے رابطے میں آ گئے اور انہیں گارنٹیاں دیتے رہے کہ مجھے آپ آرمی چیف کے لیے کنسیڈر کریں, میں پیسیز میں کرش کر دوں گا پی ٹی آئی کو, تحریک انصاف کو. اور وہ آپ کے بہت کلوز بھی تھے, لائل بھی تھے. عمران خان کہتے ہیں بہت ساری لڑائیاں ان کی وجہ سے ہماری ہوتی رہیں. تو یہ باتیں آپ تک, عمران خان صاحب تک, آپ کی کابینہ تک پہنچتی تھیں, یا آپ لا علم رہے کہ جنرل فیض اب کیا کر رہے ہیں؟ اب مجھے کوئی علم نہیں ہے, میرا تعلق نہیں تھا. میں چونکہ اسپیکر تھا, وہ حکومت الگ چیز ہوتی ہے اور ہمارا الگ. مجھے کوئی اس قسم کا علم نہیں ہے کہ کس قسم کی اس کی ڈسکشن ہوئی ہے, اور آئی بھی جو ہے نا رپورٹ ہی کرتی ہے صرف پرائم منسٹر کو. تو آپ تک نہیں کوئی پوائنٹ؟ نہیں کوئی. اچھا, تو ابھی کسی سٹیج پہ آپ کو لگا ہو کہ عدم اعتماد روکی جا سکتی ہے, حالات سیٹل ہو سکتے ہیں, یا عمران خان مینیج ہو سکتے ہیں, لیکن وہ مینیج نہیں ہوئے آپ لوگوں سے بھی, وہ بڑھتے گئے, آگے بڑھتے گئے. اس کی وجہ کیا, بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کابینہ, آپ سارے دوست ان کے جتنے بھی قریبی ہیں, وہ سارے انہیں روکتے بھی رہے کہ اتنی شدت نہ اختیار کریں, لیکن وہ شدت آپ کے پرسنل جو رابطے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, انہوں نے وہ بھی توڑوائے, اور پھر پشیمانی ہوئی سارے لوگوں کو کہ بھئی وہ رابطے کیوں ٹوٹ گئے, ہم نے اپنے رابطے اگر بحال رکھتے تو شاید یہ نوبت نہ دیکھنے کو ملتی. تو ابھی پھر
اس پہ کیا ہے آپ کا ٹیک؟ دیکھیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو اس وقت یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ رابطی شابطی، چونکہ اسپیکر کا رول بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، وہ حکومت کا حصہ نہیں ہوتی. کیبنٹ میں جتنی بھی ڈسکشن ہوتی ہے اس کو کوئی علم نہیں ہوتا اس کا. لیکن اسے یہ تو ہیٹ پہنچتی ہے نا کہ میرے نیچے جو نظام چل رہا ہے جس کا میں کسٹوڈین ہوں وہ ڈوبنے والا ہے، عدم اعتماد کے ذریعے میرا پرائم منسٹر ہی جا رہا ہے تو میں اسپیکر کیسے رہوں گا؟ میں اس کی طرف آ رہا ہوں. لیکن جو ہمارے ایم این ایس تھی جو کہ ہم سے چلے گئے، ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوتی تھی نا، کیونکہ مجھے اور پروفیسر ٹک کو عمران خان نے رسپانسبلٹی تھی کہ آپ ان کو انگیج کریں. تو وہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم اس کو سب کچھ بھی پاؤ میں رکھ کے یہ ماننے والے نہیں ہیں. بہانے کرتے تھے، اچھا اب کرتے ہیں، کل ملتے ہیں، پھر ملتے ہیں، اچھا ہمارے لیے یہ کرو وہ کرو، کوئی کہتے یہ کرو. تو مجھے اندازہ، کیونکہ ہمارا بھی ایکسپیرینس ہے نا، ہم تو بھی سارے زندگی اس میں رہے ہیں، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ جو ہے نا گیم ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے. تو مجھے ہو گئی تھی کہ بس اب ہم مزید جو ہے نا ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. ایم کیو ایم سے ملتے تھے، وہ میٹنگ میں ایک بات کرتے تھے، جب میٹنگ سے باہر ہوتے تھے کہ جناب ان سے بات کرو، اس طرح کرتے تھے، ان سے بات کرو، اگر ہمیں ایک میجر بھی کال کرے تو وہ کافی ہوگا. تو وہ سارے جو ہے نا اس طرح باپ پارٹی ہے، ان کے ساتھ بھی باپ پارٹی نے کہا کہ عمران خان ہمارے لیے اس میں آ جائے، لاجز میں آ جائے. عمران خان لاجز میں بھی گیا، لیکن چونکہ اس کے پاس تو کوئی اپنا اختیار بیچاروں کے ہوتا نہیں ہے جہاں سے وہ ڈائریکٹ ہوتے. تو بہرحال وہ ہمیں پھر اندازہ ہو گیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ان لوگوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کیا ہے، تیاری انہوں نے پہلے کی تھی.